یہ دنیا کی ایک واحد مثال ہے کہ جس میں کسی ایئر لائن نے اپنے پے رول کو اس ریسیشن میں اور اس فائنینشیل سچویشن کے اندر اپنے پے رول کو سویل کیا ہوگا. This is something that I think people have not understood, and I would like to take this opportunity to let everybody know کہ ہم نے یہ لوگ انڈکٹ نہیں کیے. یہ لوگ آلریڈی پی آئی اے میں کانٹریکٹ کے اوپر کام کر رہے تھے. سر یہ کانٹریکٹ پہ کام کر رہے تھے یا ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے تھے؟ Let me just finish, okay, because I want to explain this. یہ کانٹریکٹ پہ تھے. پی آئی اے was paying a contractor, the contractor was paying them. All we have done is we have removed the contractor from the middle. ٹھیک ہے, ہم نے کہا کہ جی اب یہ کام, اور یہ کوئی ایک یا سال یا 6 مہینے سے نہیں کام کر رہے تھے, یہ 10 سال سے کام کر رہے ہیں. All these people were working in PI. ان کے بغیر اگر ہم کو ہٹا دیں تو پی آئی کے اندر شارٹیج ہے. ایک تو یہ کہ یہ کوئی انڈکشن آپ اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ایڈورٹائز کر کے 6000 نئے لوگ پی آئی میں لاتے, جو کہ ہم نے نہیں کیا ہے. سر یہ 6000 لوگوں کے لیے نہ آپ ان کا میڈیکل پے کر رہے تھے, نہ آپ ان کو فری ٹکٹ دے رہے تھے, نہ آپ ان کی گریچوٹی دے رہے تھے, نہ آپ ان کی پینشن دیں گے, نہ آپ ان کا پروویڈنٹ فنڈ دیں گے. آپ کو پتا ہے کہ there is a court ruling کہ اگر کسی ادارے میں آپ 6 مہینے سے زیادہ کسی آدمی کو کانٹریکٹ کے اوپر رکھتے ہیں تو then he is to be considered a permanent employee. تو آپ کم از کم, مطلب یہ کورٹ کی رولنگ ہے, یہ گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے. ڈیلی ویجز تو دیکھیں نا آپ کسی آدمی کو, اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ اس میں اگر بھائی یہ جو پوائنٹ تھا, یہ پوائنٹ جو تھا اٹ واز اے ٹیکنیکل پوائنٹ. انہوں نے اس زمانے میں یونینز کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کانٹریکٹ پہ لو. If they are not permanent employees, they will not be union members. Point taken. Let's move forward. 21,000 لوگ اس وقت آپ کے پاس ہیں. 18,000 لوگ اس وقت آپ کے پاس ہیں, جن میں 6,000 یہ نئے شامل ہوئے. نہیں, including the figure has remained the same, it has not changed. پہلے 12,000 تھے, پھر ایک سال کے اندر 18,000. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا, ہم تو 18,000 بھی جب کہتے تھے تو 6,000 اس میں انکلوڈ کر کے کہتے تھے. 18,000 لوگوں کو ابھی آپ نے ایگریمنٹس کیے ہیں, سی بی ایگریمنٹس کیے ہیں. جی بالکل بالکل. 20% آپ نے تنخواہ بڑھا دی ہے. جی بالکل بڑھائی. یہ کمپنی جو کہ آپ کی اس کوارٹرلی رپورٹ کے مطابق ہر کوارٹر میں, اس کوارٹر میں آپ نے 2.1 بلین روپے کا لاس کیا ہے. 2 ارب روپے کا آپ ایک کوارٹر میں آپ کے لاس ہیں. آپ کے ٹوٹل جو لاسز ہیں وہ 71 ارب روپے ہیں. آپ کی کمپنی, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 100% بینکرپٹ ہوگی. آپ مجھے بتائیے کہ کون سے فلسفے میں آپ 20% تنخواہ بڑھا رہے ہیں, یہ کہاں سے آپ لائیں گے؟ بات یہ ہے کہ اگر ایک ہمارے جو ہم نے جن کی تنخواہ 20% بڑھائی, اس میں ہمارے سی بی اے کے اور ساسا کے ممبرز ہیں جو کہ 17,000 پلس ممبرز ہیں. انہوں نے ان کو پچھلے 6 سال کے اندر ٹوٹل ان کو کوئی انکریمنٹ ہی نہیں ملا. آپ مجھے بتائیں کون سا ادارہ ایسا ہے کہ جو اپنے امپلائیز کو, گورنمنٹ بھی, حالانکہ گورنمنٹ کا جو حال ہے ہر جگہ پہ, لائیں گے کہاں سے؟ دیکھیں the fact is کہ جب آپ نے ایک ریسپانسبلٹی لی ہے, the airline itself, there is, آپ اپنے امپلائی کو, یہ تو آپ دیکھیں کیا انفلیشن ہوئی ہے, کتنی مہنگائی ہوئی ہے, اس میں آپ جب تک آپ امپلائی کا موریل کو نہیں ہائی کریں گے, امپلائی کو اپنے ساتھ نہیں لیں گے. میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ 2008 کے اندر جب میں نے مئی کے اندر ٹیک اوور کیا, in May when we took over, after May ہم نے 9 بلین ایکسٹرا ریونیو ہم لوگوں نے کمایا. In 2008 it was very unfortunate کہ ڈپریسیشن ہوئی روپی کی, جس کی وجہ سے ہمیں, جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ more than 25 بلین کا لاس پڑا, اور جو فیول پرائسز گئیں. اب اس سال کے اندر ہم امید کرتے ہیں, حالانکہ اس سال کے اندر دی پروجیکشنز فار دی ایئر لائنز آر ٹیریبل. یہ کوئی صرف پی آئی اے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ ورلڈ وائڈ کسی بھی ایئر لائن کو اٹھا کے دیکھیں. میں اپنے ساتھ لایا ہوں, میں آپ کو ساری ایئر لائنز کی بتاؤں کہ جی فرسٹ کوارٹر کے اندر there is no airline that has made profit. ٹھیک ہے, so the fact is that, but yet ہم نے 2009 کے اندر in the first 3 months we did make, for the, after many years we made an operating profit. That means at least we were, ہمارے آپریشنل, ہمارا سر ایشو جو ہے, میں آپ کو بتاؤں, آپ کو میں کامران بھائی بتاؤں, ہمارا جو ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ایئر لائن, میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایئر لائن 10 سے 12% اپنے ریونیوز کا ڈیٹ سروسنگ میں بھر رہی ہو, میری آپ اگر جو 2009 کی آپ جو آپ بتا رہے ہیں بیلنس شیٹ, آپ اسی کے اوپر آ جائیں. If you come on the 2009 January to March کے آپریٹنگ پروفٹ کی بات کریں, یہ آپ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ جو ڈیپریسیشن ہوئی ہے روپی کی, اس وجہ سے, ورنہ تو ڈالر ٹو ڈالر اگر آپ دیکھ لیں تو مارچ 2008 میں آپ کے 284
ملین تھے جو کہ کم ہو کے اب مارچ 2009 میں 264 رہ گئے، $264,000 رہ گئے. تو بیسکلی ڈالر کی ٹرم میں تو آپ لوز ہی کر رہی ہیں. آپ ہی کی بیلنس شیٹ پہ پیج 8 نہیں ان ٹرمز آف آپ دیکھیں ہم نے نیچرلی اگر ہم اس کے اندر گئے تو ہم نے ڈالر میں پے بھی کیا ہے. ہماری 70% آف دا کاسٹ آر ان ڈالرز. تو اگر ہم ڈالر میں کما رہے ہیں ہم ڈالر میں پے کر رہے ہیں. سو دیر از آپ چاہے اس طریقے سے دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں. نہیں میں جو صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ میرا 1.9 آپریٹنگ پروفٹ 1.97 بلین آپریٹنگ پروفٹ ہے, those 3 months I paid 2.4 billion for the bank's debt servicing میں, اور اس 2.4 billion میں جو 662 million is for my fleet which is the productive part and 1.64 billion is for non-productive. سر یہ بتائیے سر دیکھیں میری بات سنیں, کوئی بھی انڈسٹری طرح کے حالات کوئی بھی انڈسٹری میں نان پروڈکٹیو. اپنی پالپا کے ساتھ نیگوشیشن کی, آپ پہلے اس کے ایکٹیو ممبر تھے, آپ خود پائلٹ ہیں, آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں پائلٹس کو یا ایئر لائن نے اپنے سٹاف کو فورس لیو پہ بھیجا, ان کی سیلری سلیش کری, ان کے بینیفٹس ختم کیے, چاہے آپ انڈین ایئر لائن لے لیں چاہے برٹش ایئر ویز لے لیں, آپ کو سب پتا ہے. آپ نے اپنے پائلٹس کو جو بینیفٹس دیے, آپ نے ان کی منیمم جو آورز رکھ دیے پر منتھ, آپ نے اس کو انہینس کر کے 70 آورز پر منتھ کر دیے. اب آپ یہ بتائیے کہ کتنے آپ کے پائلٹس ہیں جو 70 گھنٹے فلائی کرتے ہیں ہر مہینے, اور آپ کیوں ان کو اس روتی ہوئی ایئر لائن کیوں ان کو پے کر رہی ہے؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ جب وہ 50 آورز جب گارنٹیڈ تھا تو there was no penalty. سر آپ بتائیں کہ کتنے آپ کے پائلٹس ہیں جو 70 گھنٹے آپ مجھے موقع دیں کہ میں آپ کو ایکسپلین کروں. there was no penalty clause. ٹھیک ہے, اس میں یہ تھا کہ وہ فلائی کرے نہ کرے we had to pay him 50 hours. جب ہم نے 70 hours ہم نے انٹروڈیوس کیا, ہم نے ایسے اس میں پینلٹی کلوزز ڈالے ہیں کہ اگر وہ ایک فلائٹ بھی اگر چھوڑ دے گا اپنی تو he will not get the money. He will only get paid for his actual hours. اور اس وقت بھی ہماری جب پیلپا کے ساتھ نیگوسیشنز جب فائنل ابھی جب ہوئیں, ہم نے اٹ از اے پروڈکٹیوٹی بیسڈ, اٹ از اے ویری بگ اٹریکشن کہ جی تمہیں 70 گھنٹے کے ملیں گے, بٹ دا فیکٹ از 70 گھنٹے ہم اس کو اٹ از فار اس ٹو میک ہم فلائی, اینڈ اف ہی ڈز ناٹ فلائی, if he leaves even one flight, he is not going to get paid he is going to get paid only for the actual hours. اب اس نے جتنے بھی ایکچوئل کیے وہ, so the fact is that it was calculated and we worked on it کہ it was better to give them something which will attract them at the same time. اچھا پوائنٹ ٹیکن. سر آگے بڑھتے ہیں, یہ بتائیے گا کہ یہ ایئر لائن جس کی 70 بلین کی لائبلٹی ہے, جس کے 71 بلین کے کیومولیٹو لاسز ہیں, آپ کو سود کے لیے اپنے جو انٹرسٹ پیمنٹ کے لیے بھی حکومت پاکستان سے یعنی کہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پاس جانا پڑتا ہے کہ میرا سود بھی تم پے کرو, کیونکہ اب آپ کی ایئر لائن تو نہیں چل سکتی, آپ تو اپنا سود بھی نہیں دے سکتے. یہ بھی غلط ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ابھی تک ایسا نہیں ہے. اسی میں ابھی تک ہم نے گورنمنٹ سے کوئی چیز پے کرنے کے لیے کوئی پیسے سود کے لیے نہیں لیے. ہم نے ضرور ابھی جو لاسٹ پریزنٹیشن کی بورنگ بھی کر رہے ہیں سر گورنمنٹ آف پاکستان. the fact is میں آپ کو بتاؤں نا کہ what you tell me what can we do if we have this liability on us, we have to pay. یہ ابھی آپ نے اپنے آرٹیکل میں بھی ایک چیز لکھی, آپ کی دیکھیں لائبلٹی ہو گئی 70 بلین, آپ کے ہو گئے لاسز 70 بلین, 140 بلین یہ ہو گئے 42 بلین 142 بلین. اب آپ یہ فرمائیے آپ کے ذہن میں یہ کہاں سے خیال آیا کہ اب آپ ایک نیا فلیٹ لے لیں؟ یہ کہاں سے آپ کے ذہن میں آیا کہ اب یہ ایئر لائن 23 جہاز خرید لے؟ 23 نہیں 27 جہاز. میں آپ کو